بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ سود کے متعلق بات ذکر کی جا رہی تھی، آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ سود کے احکام، اس کی مذمت، اس کی برائی، اس کی شناعت آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دے دیا ہے سود پر، تو اب واپس جب اس سے پیسے لے تو سود اوپر کے پیسے نہ لے، جتنے دیے اتنے لے لے۔ اور اگر وہ سامنے والے یعنی کہ جو مقروض ہیں، سامنے والی جو پارٹی ہے کہ جو آپ سے قرضہ لے چکی ہیں، وہ کمزور ہیں، تنگ دست ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہیں، تنگی والے ہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو ان کو سہولت تک مہلت دو کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب آپ کو سہولت ہو، یعنی کہ کوئی مہلت دے دیں۔ اس کا مطلب کہ بھائی میں نے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا، آپ ایسے کریں 2 مہینے بعد دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں، 3 مہینے بعد دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں، ظرف کی بات ہے۔ تو یا تو کچھ مہلت بڑھا دے، یا یہ کہ معاف کر لے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یا یہ کہ تم صدقہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں کہ یا تو وہ بالکل کیا ہے معاف کر دے تب بھی بہتر ہے، یا یہ ہے کہ وہ تھوڑی مہلت آگے بڑھا دے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے تو آپ بعد میں دے دیں، لیکن سود پر قرضہ نہ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک مشہور مالدار، اس کا واقعہ کتابوں میں، احادیث میں موجود ہے کہ اس کے کارندے تھے، یعنی اس زمانے میں غلام کہیں وہ تھے، تو وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے قرضہ لینے کے لیے، تو وہ قرضہ دیتا تھا، پھر جو وقت مقررہ ہوتا تو اپنے کارندوں کو بھیجتا کہ بھائی جائیں، فلاں ہے اس سے اتنا قرضہ لیں، فلاں ہے اس کو میں نے اتنا قرضہ دیا، اتنا لیں۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر وہ آپ سے کہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو آپ مہلت دے دینا، کوئی بات نہیں۔ تو کبھی یہ کہ معاف بھی کر دیتا تھا کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس طرح کرتا تھا، اللہ نے اس کے مال میں برکت بھی دی ہوئی تھی۔ اس کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے کہ تو میرے بندوں پر رحم کر رہا ہے، حالانکہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ جائیں، اس عمل کی وجہ سے میں نے آپ کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا، سود پر قرضہ نہ دیں، تو یا تو مہلت بڑھا دیں یا یہ کہ معاف کر لیں، تو یہ آپ کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو آپ قرضہ لے تو بس اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ اقصی مسجد میں درس قرآن سنا ہے کہ بھائی مقروضوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، قرضہ دبانے کا بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور ظالموں کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پیار نہیں کرتے، اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس قرض چکانے کے پیسے آ گئے ہیں، اس کے پاس استعداد ہے پیسے قرض ادا کرنے کی، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں دیتا، تو حدیث پاک کی روشنی میں، شریعت کی نگاہ میں یہ مالدار ہو گیا۔ یعنی جو حاجت ہے وہ اپنی، وہ کیا ہے، جو اس نے قرضہ لیا ہے اس کے اعتبار سے اس کے پاس پیسے ہیں تو یہ مالدار ہے، نہیں دیتا تو یہ ظالم ہے، اور ظالم کے ساتھ نہ اللہ کی مدد ہے نہ اللہ کی محبت ہے۔ تو اس لیے وہ جو مقروض ہیں، قرض لینے والا، تو وہ بھی کیا ہے، جلدی ادائیگی کی کرے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ جو آدمی قرضہ لیتا ہے اور پھر دینے کی نیت کر کے اب محنت میں لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے اپنے بھائی سے قرضہ لیا ہے، اس نے میرے ساتھ مشکل کام میں ساتھ دیا میرا، اب میں کیا کروں گا، قرضے کی ادائیگی کی ترتیب بناؤں گا، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے۔ تو وہاں اس کو ترغیب دے رہے ہیں جس نے قرضہ لیا ہے، اور یہاں قرضہ دینے والے کو ترغیب دے رہے ہیں، تو تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس قرضہ لے لیا، دینے کا نام نہیں لیتا، یہ ظالم ہے، اور ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں۔
اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ سود سے کون بچے گا اور دیگر گناہوں سے کون بچے گا؟ تو اب اس کے سامنے آخرت رکھو. جب آخرت اور معاد کا تصور انسان کے سامنے ہوگا تو وہ گناہوں سے بچے گا کہ بھائی جتنا بھی جی لوں مر کر تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ تو جس کے دماغ میں عقیدہ آخرت ہوگا وہ دنیا کے اندر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، مال میں خیانت نہیں کرے گا، ڈنڈیاں نہیں مارے گا، بیویوں پر ظلم نہیں کرے گا، میراث میں حصے نہیں کھائے گا، ناجائز لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کر کے بلڈنگیں نہیں بنائے گا، چھوٹی جگہوں پر قبضہ کر کے گھر کا ہجوم آگے نہیں بڑھائے گا، سرکاری مال میں سے اپنوں کو نہیں نوازے گا، مالی خیانتیں نہیں کرے گا، نماز اس میں سستیاں نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں پھر آئیں گی جب اس کے دل دماغ میں یہ بات ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ اسی کو جگہ جگہ فرماتے ہیں. یہ بھی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن تم جاؤ گے نہیں، تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس. تمہاری اپنی چاہت تو یہ کہ میں 1000 سال بلکہ تا قیامت بس جیتا ہی رہوں، تمہاری تو چاہت یہ ہوگی. لیکن کہا واتقوا یوما ترجعون، تم ڈر جاؤ اس دن سے تمہیں لوٹایا جائے گا، ملک الموت آئے گا. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، تمہارے پاس اللہ کا حکم آئے گا. لا یستخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے. جب ملک الموت آئے گا روح کھینچنے، روح قبض کرنے، پھر تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی. تو تم خود نہیں جاؤ گے، تم لے جائے جاؤ گے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ، خوف خدا قائم رکھو کہ جب تمہیں اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر انسانی جان نے جو جو عمل کیا نیک یا برا پورا دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ کا خوف اگر دل میں آ گیا، اس آیت کو اللہ اس لیے لے کر ہے سود کھانے سے ڈر جاؤ، یعنی کہ یتیموں کے مال کھانے سے ڈر جاؤ، ناحق مال کھانے سے ڈر جاؤ، معاملات درست کرو. نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ اللہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 1000 کیا 1.25 لاکھ کی تسبیحاں آیت کریمہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن میرے محترم مال میں ڈنڈی مارنا اور خیانت سے بچنا یہ مشکل کام ہے. معاملات درست کرنا، اس لیے صرف بزرگی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ماتھے پر پیشانی پر محراب بنا دی جائے، اعلیٰ قسم کی ٹوپی پہن لی جائے، پگڑی باندھ دی جائے، دستار اور قبہ اور جبہ پہن لیا جائے. لیکن حضرت جی کے معاملات دیکھو تو اللہ کی پناہ کے ایسے برے معاملات ہیں. تو یہ صوفی سفڑا نہیں ہے، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے کہ جو دین کو بدنام کر رہا ہے، جو دین کے بیس میں چھپا بھیڑیا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند نہیں ہے. تو خوف خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حاصل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حاصل ہی حاصل تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی صاحبزادی جو ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ہماری امی ہیں، ام المومنین ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر بات ہے غربت کا زمانہ تھا، الگ الگ تو چارپائیاں نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اہلیہ تھیں، تو بستر پہ آپ علیہ السلام لیٹے تو مسجد کے اندر میرے بھائی یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن یہ لوگ گناہ گار لوگ اپنے رب سے کے پردے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے چہرے کا دیدار نہیں کرائے گا. کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ گرم گرم آنسو میرے چہرے پر مجھے محسوس ہوئے. تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. ہم تو کسی دکھی فلم کا گانا سنتے تو روتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوتے ہیں جو رونا شروع کر دیتے، کیا ہوا جی فلاں کسی زمانے میں دیکھی تھی وہ والی فلم، وہ روتے ہیں. قرآن تھوڑا سا اگر کیا ہے لمبی قرات ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ہماری ٹانگیں کانپتی، مولوی صاحب سے کہو ذرا آسانی کا معاملہ کریں. اور وہی جو کہتے ہیں ٹانگیں کانپتی پوری رات خناسیت کر کے کیا ہے ناچ رہا ہوتا ہے، وہ نامحرم عورتوں میں بیچ میں بیٹھ کر گدھوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو میرے الفاظ برے لگیں گے لیکن قرآن کے مقابلے میں آ جائیں.
وہی آدمی پھر اعتراض کرتا ہے کہ جی یہ قرآن اتنا لمبا کیوں، اور جو پوری رات تم دیکھ رہے ہوتے ہو ساری غلط کاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ سمجھی اللہ کے نبی کا کوئی پریشانی جنت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ کیا کچھ تکلیف ہے؟ نہیں، آپ کا بھائی جو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ آیت کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہوں گے، یہ ہے خوف۔